السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی فرائیڈے کی روٹین، وہ اس وجہ سے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں یہ سارا کچھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، پر شیئر کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، جس کا آغاز میں نے ناشتے سے کیا۔ ناشتہ ہسبینڈ باہر سے لے کے آئے تھے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے کافی زیادہ موسم کی وجہ سے کھانسی اور الرجی کا مسئلہ ہے جو پوری سردیاں ہی رہتا ہے، بس بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے آپ سے شیئر نہیں کر سکی۔ تو میں نے اور ہسبینڈ نے کیا جی ناشتہ، بچے لیٹ اٹھے تھے تو پھر وہ اپنا ناشتہ خود ہی کر۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے اور ہسبینڈ نے ایک خاص کام کے لیے گھر سے جانا تھا تو ہم نکل پڑے جی، کیونکہ وہ ارلی مارننگ ہی ہمیں کام کرنا تھا، اس لیے ہم نے کہا صبح صبح وہ کام ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ فرائیڈے کا دن آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بہت مصروف دن ہوتا ہے، الحمدللہ سے گھر کو بھی صاف ستھرا کرنا ہوتا ہے اور کھانا بنانا اور نماز کی تیاری وغیرہ کرنا بہت ہی مصروف سا یعنی کہ دن ہوتا ہے، بزی سا۔ تو وہی کہ ہم نے کہا چلے پہلے یہ والے کام چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں انہیں ختم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کام کو نا کسی نہ کسی دن پہ ہم نے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کام کو اس دن کرنا ہے۔ تو میں اور ہسبینڈ نکل پڑے، ہم نے کہا آج صبح صبح اس والے کام کو نپٹاتے ہیں، بس کچھ باتیں پرسنلی ہوتی ہیں جنہیں انسان شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ ہاں جی میں کہیں گئی تھی اور پھر واپسی پہ بس یہی اب مجھے ٹینشن تھی، کیونکہ تقریباً 11:30 کا ٹائم ہو چکا تھا کہ میں جلدی سے گھر پہنچوں اور دیکھوں میرے بچوں نے ناشتہ وغیرہ کیا ہے یا نہیں۔ تو ہم لوگ اب گھر کی طرف واپس جا رہے تھے، کیونکہ وہی پہلے والی بات کہ جی فرائیڈے ہے تو گھر میں جانا اور غسل وغیرہ کرنا، کپڑے سب کے دیکھنے، ریڈی کرنے، یہ ساری ذمہ داریاں آپ کو پتہ ہے ایک عورت کی ہوتی ہیں۔ اور آج کل ہمارے ایریے میں لوڈ شیڈنگ کا اتنا کوئی پرابلم ہے نا، جس کی وجہ سے لائٹ تو پھر بھی 3-4 گھنٹے بعد واپس مل جاتی ہے، لیکن نیٹ پھر اپنا سارا دن دیدار نہیں کرواتا، اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے نا، یقین کریں بس یہی چھوٹی موٹی باتیں ہم راستے میں بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے۔ اور پھر جی گھر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے جی چنے صبح بھگو کے گئی تھی، میں نے انہیں بوائل کیا، انہیں بوائل کرنے کے بعد میں نے بیٹی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جلدی سے کپڑے سب کے پریس کر کے ریڈی کرے، اور سٹیپ بائی سٹیپ سب نے نہانا شروع کر دیا، اور میں آگے جی کچن میں، کیونکہ میں نے سب سے لاسٹ میں غسل جمعہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میں کچن کا کام کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ نپٹا کے ایک ہی دفعہ فری ہو کے جاؤں۔ تو میں نے پیاز وغیرہ کٹنگ کیا، ہر چیز ریڈی کی، اور میں بنا رہی ہوں یہاں پر جی چنا پلاؤ۔ لیکن اس پلاؤ کو بناتے ہوئے میں نے کتنے چھوٹے چھوٹے سے کام ساتھ نپٹائے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر نہیں کیے ہیں، کیونکہ ایک عورت آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہوئی ہے کہ وہ دن میں کتنے کام ساتھ کر لیتی ہے۔ کبھی میں صفائیوں کی طرف جا رہی تھی، کبھی میں ساتھ ساتھ برتن واش کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں چولہے پہ یہ والا کام بھی کر رہی تھی تاکہ کھانا بھی بن جائے، کیونکہ جب نماز جمعہ پڑھ کے گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے کھانے کا پوچھا جاتا ہے جی ریڈی ہے، تو اس لیے میں نے کہا میں اپنے والا کام ریڈی کر کے جاؤں، چاولوں کو دم لگاؤں گی اور فٹافٹ سے میں نے غسل جمعہ کرنا ہے اور پھر نماز پڑھ لینی ہے جب تک کہ واپس آتے ہیں گھر۔ تو اسی طرح ہی کیا، میں نے اپنا تیزی تیزی سے کام نپٹایا، اور میں نے بیٹی سے کہا کہ تھوڑی آپ ہیلپ کرو اور تھوڑی میں کرتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے گھر میں ہیں تو ہم 4 ہی لوگ، فٹافٹ سے کام ختم ہو جاتا ہے، اور مل کے کرے تو بالکل پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں پہ جی جب تک ہمارے چاول ریڈی ہوتے ہیں، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا قبول کر لے اور ان پر اپنا خاص کرم رحم اور فضل کرے، کیونکہ ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم بہت کچھ کر جاتے، لیکن ہم بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ان پہ اپنا خاص کرم رحم اور فضل کر میرے اللہ۔ اور میں نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سب نے مل کے یہ دعا کی اور سب کو تنقید کی کہ اسپیشلی اس کے لیے دعا کریں، ویسے جمعے کی نماز میں تو لازمی ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص رحم کرم اور فضل کریں، آمین یا رب العالمین۔ یہاں جی پھر میں نے چاولوں کو لگا دیا دم، کیونکہ وہ بالکل اپنی فائنل سٹیج پہ پہنچ چکے تھے، اور ساتھ میں نے چاولوں کے ریڈی کر لیے تھے جی شامی کباب۔ یہ کباب وہی ہیں جن کی ریسپی میں آپ کے ساتھ بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں، اور یہ میں گائے بگائے بنا کے رکھتی رہتی ہوں جب بھی ختم ہو جاتا، تو میں نے انہیں جلدی سے ریڈی کر لیا، اور ساتھ بنا لیا جی زیرے والا رائتا۔ چاول جو ہے نا پلاؤ کسی قسم کا بھی ہو، وہ کباب اور رائتے کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ اور جی پھر اسی طرح سب کچھ ریڈی کرنے کے بعد ہم نے مل کر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جمعے کا دن ایسا دن ہے نا، ہر دن انسان کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، لیکن مجھے جمعے والے دن اپنی امی ابو، اپنا گھر، اپنا میکا بہت یاد آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں جمعے والے دن بالکل عید کا سما ہوتا تھا، اچھے سے اچھا کھانا بنتا تھا، چٹنیاں، رائتے، سلاد، اور باقاعدہ ایک دری بچھائی جاتی تھی جس پہ ہم سب مل کے کھانا کھاتے
تھے اور بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ آج یہ ہے جی میرا سیچرڈے کا کلپ، کیونکہ سیچرڈے کو سارا دن تو ہسبینڈ آفس رہے کیونکہ ان کی ایمرجنسی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی سیچرڈے اور سنڈے کی، تو شام میں ہم لوگ باہر گئے، ہم نے کچھ چیزیں وغیرہ خریدنی تھی، فش دیکھی اور آٹا لیا، کافی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی، اور یہ وہاں پہ مجھے ایک بہت ہی نا پرانی حویلی نظر آ گئی، بہت ہی اچھی تھی۔ اس حویلی کے باہر لکھا ہوا تھا حویلی میر بابا، تو مجھے ویسے بھی نا پرانی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، اولڈ از گولڈ۔ اور پھر وہاں سے ہم نے کھجورے وغیرہ لی، کافی چھوٹے موٹے ڈرائی فروٹ لینے تھے، ایک دو چیزیں اور لینی تھی، تو اسی طرح دونوں نکلے تھے کہ جو کچھ لینا ہے وہ لے لیں، کیونکہ صبح ہے سنڈے، تو سنڈے کے دن بھی آپ کو پتہ ہے صبح ذرا تھوڑا بندہ لیٹ اٹھتا ہے، اور پھر وہی ناشتہ اور 100 کام اور کرنے والے نکل ہی آتے ہیں، تو ہسبینڈ کہتے ہیں اب نکلے ہیں، جو کچھ لینا ہے تم لینے والی چیزیں تو پوری کرو نا، وہ ہم نے لی۔ اور واپس آ کے جی گھر میں نے خیر آٹا وغیرہ گوندھ کے روٹی تو خود ہی بنائی، لیکن پھر میں نے ٹکے منگوا لیے تھے، پلیٹ میں کافی ہو گئی تھی اور سالن بنانے کا ٹائم نہیں تھا، اور میرے ایک دو اپنے کام کرنے والے بھی تھے، اس لیے میں نے کہا جی میں بنوا لیتی ہوں باہر سے باربیکیو ٹکا بوٹی، تو وہ میں نے بیٹے سے منگوا لی، روٹی میں نے فٹافٹ گھر ڈال لی، اور اس طرح ہم نے رات کا کھانا کھا لیا۔ سارا دن کی بس یہی باغ دوڑ اور مصروفیات، یقین کریں کام اتنے ہوتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور یہاں سے جی گڈ مارننگ، صبح بخیر، یہ ہے میرا سنڈے کا ولاگ۔ آج جی اللہ کا شکر ہے میری کچھ تھوڑی سی طبیعت بہتر ہے، لیکن اللہ کرے سارا دن بہتر ہی رہے، پتہ نہیں کیوں موسم چینج ہونے کی وجہ سے شاید میری طبیعت نہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ اور یہاں سے جی میں نے صبح اٹھتے ہی ہاتھ منہ دھونے کے بعد سب سے پہلے بنایا ناشتہ، اور ناشتے میں بنائی جی چائے، جو ہے سب کی فیوریٹ، اور جس کے بغیر ناشتہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، تو میں نے دودھ میں سارا کچھ ڈال کے رکھ دیا تھا، اور جب ابال آ گیا تو پھر میں نے اس میں ایڈ کر دی جی پتی، تاکہ اچھی سی مزے کی چائے بن جائے، خوشبودار سی۔ اور آج جی سب کی یہ فرمائی تھی کہ آٹا گھر آیا ہے دیسی، تو ہمیں بنا کے دیں پراٹھے، تو جب گھر میں کوئی بھی فرمائش کر دے تو پھر آپ کو پتہ ہے ماں ہو، بیوی ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میں جلدی سے پوری کر دوں، اور پھر میں نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں ناشتہ بنا کے دیا۔ پراٹھے وغیرہ کے لیے میں نے پیڑے بنا کے رکھے، کیونکہ آج الحمدللہ سے صبح 4 بجے ہی نا موسم بہت پیارا تھا، بارش شروع ہو گئی تھی، اور صحیح ٹھنڈی والی ہوائیں تھی کہ پراٹھوں والے ہی دن تھا ناشتے کا۔ لیکن اسی دن کے خوبصورت شروعات کے ساتھ ہوگی ایک اور ٹریجڈی، ہماری لائٹ ہوگی دوبارہ سے بند، اور پھر نیٹ کے مسئلے اور پرابلمز، کیا کروں یار یہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ کیا آپ سب کی طرف بھی یہی مسئلہ ہے؟ لائیو میں تو میں جن اپنے فرینڈس کے ساتھ بات کرتی ہوں سب یہی کہہ رہے ہیں انڈیا تک کہ ہمارا نیٹ پرابلم ہے، پتہ نہیں یہ کس وجہ سے اور کب حل ہوگا، اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ اور فائنلی جی میں نے ساتھ ساتھ پراٹھے بنائے، پراٹھوں کے ساتھ تھا جی کہ آج انڈے بنائے، کوئی چنے وغیرہ کچھ نہیں ایسا منگوانا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو بھی ناشتہ کرنا ہے میں بنا دیتی ہوں، اور اسی طرح میں نے جلدی جلدی سے پراٹھے بنائے، پہلے چائے بنائی اور انڈے وغیرہ بنائے۔ آپ سب مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے آج سنڈے والے دن کیا ناشتہ کیا ہے۔ راولپنڈی کا موسم تو بہت ہی خوبصورت ہے، اسلام آباد کا بھی ظاہری بات ہے ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے شہر، سب کے شہر میں ویدر کیسا ہے، کیا کچھ چینجنگ آئی یا گرمی ہے یا موسم چینج ہو چکا ہے؟ پلیز مجھے لازمی شیئر کریں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز اور اچھے اچھے ولاگ لا سکوں۔ ہسبینڈ اور دونوں بچوں کا ناشتہ تو ریڈی ہو گیا تھا، اور میں نے انہیں دیکھ کے کہا کہ آپ ناشتہ کریں، اور اس کے بعد جی آج سے میں نے اپنا ناشتہ کر لیا ہے لیدا، تو پھر میں نے اپنا ناشتہ ریڈی کیا جو بہت ہی سمپل تھا۔ مجھے یہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ یہ ناشتہ کریں، کیونکہ میں تھوڑا آپ کو بتایا تھا کہ میرے دل کا بھی پرابلم ہے اور 2-3 اور بھی مسئلے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ ہیلدی ناشتہ بتایا ہے۔ جی آج سنڈے کے دن سے میں نے اس ناشتے کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، کیونکہ ہسبینڈ نے سختی سے کہا تھا کہ تم اسے فالو کرو۔ اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد جی آج کوئی گھر کا کام نہیں کیا، کیونکہ کچھ طبیعت پھر گڑبڑ شروع ہو گئی تھی، لیکن بارش تھی تو بچے کہہ رہے تھے آج کہیں جانا ہے کیونکہ آج سنڈے ہے، اور پھر وہی پورا ویک بیزی رہیں گے، تو بیٹی کی اسپیشل فرمائش پہ ہم چلے گئے جی فیصل مسجد، چلے گئے نہیں بلکہ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ سے بھی میں شیئر کروں کہ وہاں ویدر کیسا تھا۔ اسلام آباد میں لگتا ہے کہ رات کو بھی بارش رہی ہے اور صبح بھی، لیکن جب ہم پہنچے تو اس ٹائم بارش نہیں تھی، لیکن جب ہم پنڈی سے نکلے تو اچھی خاصی بارش تھی۔ اور یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں فیصل مسجد، یہ ہے سارا اس کا باہر کا ویو،
آپ دیکھیں موسم حالانکہ خراب تھا، اس کی وجہ سے بھی بہت ہی اچھا نظارہ تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا. رش بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ موسم آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا ہے، تو ہر کوئی آؤٹنگ کے لیے لازمی نکلتا ہے، اور سیٹرڈے سنڈے تو ہوتا ہی ایسا ہے. اور یہاں پہ بادل بھی تقریباً کسی جگہ سے چھٹ رہے تھے اور کسی جگہ تھے. بہت ہی پیارا نظارہ. اور یہ جی ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ سیڑھیاں وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ ساری سیڑھیاں اوپر چڑھ کے سانس چار بحال کرنے کے بعد میں نے اوپر سے کھڑے ہو کے یہ شارٹ بنایا. یہ نیچے جو ہے یہ دعویٰ چلڈرن لائبریری ہے اور یونیورسٹی بھی ہے، اسلامک یونیورسٹی، لیکن آج سنڈے تھا تو اس کی وجہ سے وہ بند تھی. اور یہ دیکھیں جی پہاڑوں کے درمیان میں کتنا ہی خوبصورت نظارہ تھا، کتنی خوبصورت یہ مسجد لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور یہاں سے اوپر سے یہ میں نے سارا شوٹ آپ کے لیے کیا. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، اور آپ مجھے ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا ہے. اور موسم اب پھر کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں ایسی ہو رہی تھی، لیکن جب دھوپ نکل رہی تھی تو ریلی اس طرح دل کر رہا تھا کہ بس یہ دھوپ اب تیز سی نکلے اور ہم اس میں کھڑے ہوں. یا شاید میری طبیعت خراب تھی تو مجھے ایسے دل کر رہا تھا کہ یہ دھوپ مجھے لگے، اور بڑا ہی سکون آ رہا تھا. اس کے بعد ہم اس کے پہلے ہم اوپن سین میں کھڑے تھے اور پھر ہم اس میں آگے جو اوپر سے سارا کور ایریا تھا نا، بہت ہی پیارا. یہاں بھی اسلام آباد آپ کو پورا نظر آ رہا ہے اور بہت ہی پیارا نظارہ ہے. وہ سامنے آپ کو سینٹ ٹورس اور ہر جگہ نا، کیونکہ بہت ہم ہائٹ پہ کھڑے تھے، بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ یہ فیصل مسجد بنی ہوئی ہے. اور یہاں دیکھیں جی اوپر سے کھڑے ہو کے میں نے نیچے کا شاٹ بنایا ہے. کتنی خوبصورت گرینری ہے اور اتنی زیادہ پبلک تھی نا. یقین کرے سنڈے کا دن تھا لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے فرائیڈے ہے. لیکن میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ ہر کسی کو لایا جائے، کیونکہ مناسب کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر میں اپنا فیس نہیں دکھاتی تو اس طرح اچھا نہیں لگتا. کسی کا آ جائے غلطی سے تھوڑا سا تو اس کا میں نہیں کہہ سکتی، لیکن میری عطل وسا کوشش ہوتی ہے کہ لیڈیز کا یا کسی بچی کا ایسے فیس نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اور یہاں سے دیکھیں جی بالکل پہاڑوں کے درمیان یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور یہاں کھڑی ہو کے میں ہسبینڈ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتائیں جب ہم پیر صبا جاتے ہیں تو کون سی روڈ سے ہمیں فیصل مسجد پوری نظر آتی ہے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ والی روڈ ہے نا. پھر جی کافی زیادہ گھومنے کے بعد اب میں نے کہا جی چلتے ہیں گھر واپس، کیونکہ شام ہو رہی تھی اور میں نے بتایا نا ہوا اور ٹھنڈ کی وجہ سے میری کچھ طبیعت سیٹ نہیں تھی. تو پھر ہم نیچے اترے اور پھر میں نے یہ شارٹ بنایا سیڑھیوں سے. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ مسجد ہے، بہت بڑی اور بہت ہی پیاری جگہ پہ، لوکیشن اس کی بہت پیاری ہے. اور یہاں پہ مجھے بندر نظر آ گئے جو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو چیک کر رہے تھے، اس کو معائنہ کر رہے تھے. میں نے ان کو بھی شارٹ بنایا. اور یہ واپسی پہ جی فیصل مسجد دیکھیں باہر سے بھی جتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اندر جا کے اتنی ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے. مزہ آتا ہے انسان اپنی فیملی کے ساتھ ویکینڈ ٹائم سپینڈ کرے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا ویکینڈ اس دفعہ تھوڑا سا بور گزرا ہے، کیونکہ ہسبینڈ کی سیٹرڈے سنڈے ڈیوٹی تھی، اور پھر جب وہ فری ہو کے آئے تو پھر ہم انہیں لے کے نکلے. وہ تو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ بچوں کے ساتھ، لیکن مجھے بس عجیب سا لگتا ہے. شروع سے ان کے ساتھ ہر چیز لینے جانا اور ان کے ساتھ ہی ہر کام کرنے کی اب عادت سی ہو گئی ہے، تو نہیں دل کرتا کہ کہیں اکیلے جائیں. امید کرتی ہوں جی آج کا ولاگ، آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے سپورٹ کرنی بالکل مت بھولیں. اللہ حافظ.